اللہ مالک الملک نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، میں لازمی قبول کروں گا۔ اللہ مالک الملک نے دعا کی قبولیت کے لیے کچھ خاص حالات بھی رکھے ہیں اور کچھ خاص اوقات بھی رکھے ہیں، کچھ وقت بڑے قیمتی رکھے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ حالتیں بڑی قیمتی رکھی ہیں۔ ہم میں سے اکثر ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، ان حالتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر مسلمان اپنی مرضی کے ٹائم پر دعا کرتے ہیں، اپنی مرضی کی حالت میں دعا کرتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہی یہی ہے، کہتے ہیں اللہ سے دعا کر لیں، جب دل کرے جیسے دل کرے کر لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس نے کچھ اصول، کچھ ضابطے بھی تو مقرر کیے ہیں یا نہیں کیے؟ بس جی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہے نا، وہ بہت سارے لوگ وہ بے ادب اس لیے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنا ہی باپ ہے نا، پھر کیا ہے، اپنے ابو جان ہیں، جیسے مرضی کر لوں۔ تو بہت سارے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں بڑا بدتمیز ہے، اپنے ابو سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ کئی شاگرد ایسے ہوتے ہیں، استاد کے ساتھ تھوڑی سی محبت ہو جاتی ہے، تھوڑا لگاؤ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر پڑھتے رہتے ہیں تو بے تکلفی ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ بدتمیزی کرنی شروع کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ وہ سبق یاد نہیں کرتے۔ تو ایسا ہم نے بھی اپنے رب رحمان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہمارا تعلق ہے ہمارے رب کے ساتھ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جب دل کیا جیسے دل کیا یہ دعا کر لیں گے۔ یہ درست نہیں ہے۔ دعا کے خاص وقت ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے جو خاص حالات اللہ مالک الملک نے ہمیں دیے ہیں، ان حالات میں بھی اللہ مالک الملک سے ضرور دعا کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر جب ذکر کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے ہم تو پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے۔ فرمایا اللہ اور زیادہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی کمی ہے؟ اگر تم زیادہ مانگو گے اللہ زیادہ دینا شروع کر دے گا۔ ان میں سے پہلا وقت جس میں اللہ مالک الملک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اگر ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو وہ ہے رات کا سارا وقت، ساری رات۔ جیسے رات شروع ہوتی ہے ہماری سورج غروب ہونے سے، اس طرح سادے لفظوں میں سمجھ لیں مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک کا وقت، یہ بڑا قیمتی وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہم میں سے اکثر اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، برائی کے لیے، بے حیائی کے لیے، گناہ کے کاموں کے اندر مگن ہو کر۔ اچھے بھلے نمازی عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھیں گے ذرا زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ کے بندوں ٹائم کے ساتھ پڑھو، زیادہ ثواب کہاں سے ہو جائے گا؟ ایسے ہی اپنی طرف سے نکال لیا زیادہ جو ہے لیٹ کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو جو جماعت چھوڑ رہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا جان بوجھ کے، تو ثواب لیتے لیتے کئی مرتبہ ہم بہت سارا گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے رات کے وقت کو بڑا قیمتی جانیں۔ اس میں جہاں پر ہم نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دیگر چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں پر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے اندر پھر وہی ہم دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک سے دنیا بھی مانگے، جتنی آپ کو ضرورت ہے مانگ لو، لیکن اس سے ڈبل ہمیں اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگنی چاہیے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، محشر کے میدان کی سختیوں سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ مالک الملک سے جنت مانگنی چاہیے۔ کون ایسا ہے جس کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، برکتوں کی، سعادتوں کی؟ سب کو ضرورت ہے، لیکن مانگتے اپنے اپنے حساب سے ہیں۔ تو یہ جو مغرب سے لے کر فجر تک کا ٹائم ہے، پوری رات کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال فرمایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسا وقت آتا ہے خاص قسم کا، وہ کوئی 1 منٹ کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے میرا ٹائم مغرب کے بعد کا ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم عشاء کے فوراً بعد کا ہو سکتا ہے 11 بجے کا وقت ہو۔
تو ہر بندے کے حساب سے، ہر بندے کے جذبات اور ہر بندے کے احساسات، ہر بندے کے معاملات اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں۔ تو اسی طرح ہر بندے کے لیے وقت بھی مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ کوئی وقت دیتا ہے، کسی کو اللہ کوئی وقت دیتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہوگا، ابھی دعا کر رہے تھے، ساتھ ہوئی یار یہ تو قبول ہو گئی، یہاں پر کچھ اور بھی مانگ لیتا، تو کئی مرتبہ انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ قبولیت کا وقت چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کا وقت وہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو وقت ہے وہ 2 منٹ کا ہے، وہ وقت 5 منٹ کا ہے، وہ وقت 1 گھنٹے کا ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کتنا وقت ہے۔ ساری رات کے اندر اللہ مالک الملک انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، عام آیات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، عام احادیث کو مد نظر رکھیں، ویسے تو اللہ مالک الملک سے کسی وقت بھی دعا کرے نا اللہ قبول ہی فرماتے ہیں، لیکن کچھ خصوصیت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے کہ شاید اس انداز سے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ تو رات کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگے انسان اللہ تعالیٰ سے، صرف آخرت نہیں، دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے، دونوں میں سے جو جس کا دل کرتا ہے، جس کی ضرورت ہے انسان مانگے۔ اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، پورے سال میں ہوتی ہے، یہ رمضان میں نہیں ہوتی، صرف جمعے والے دن ہی نہیں ہوتی، پورے سال کے اندر ہر روز اللہ مالک الملک ہمیں یہ کتنا عظیم قسم کا وقت عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کو مل جائے وقت، اس وقت دعا کر لیں، جب نہ ملے نا اس وقت نکال لیں، دعا کے لیے وقت نکال لیں۔ لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، تو ہم نیکی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، دنیا کی بھلائی اللہ سے مانگنے کے لیے، آخرت کی بھلائی مانگنے کے لیے۔ تو پوری رات میں سے کوئی ایک وقت 2 منٹ کا، 4 منٹ کا، اس کے لیے ہم خاص کرنے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اور دعاؤں کے اندر دنیا کی بھی ہر قسم کی خیر مانگنی ہے اور آخرت کی بھی خیر مانگنی ہے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دعا سکھائی ہے وہ بڑی قیمتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا میں جو کچھ میرے لیے اچھا ہو سکتا ہے نا وہ سارے کا سارا مجھے دے دینا، اور آخرت میں میرے لیے جو کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے وہ سارے کا سارا دے دینا۔ وقنا عذاب النار، رہی بات جہنم کی آگ کی تو اے اللہ اس سے مجھے بچا لینا۔ اب پیچھے کیا چیز بچی ہے؟ اب بندہ ڈھونڈتا رہے بھائی کیا یہ دعا کروں وہ کروں، ہم اپنے الفاظ میں کتنی دعا کر لیں گے، یا اللہ مجھے پیسے چاہیے، یا اللہ مجھے فیکٹری چاہیے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، کتنی دعائیں کر لیں گے۔ چھوڑو ان دعاؤں کو، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی سادی سی دعا کیجیے، اے اللہ مجھے اچھائی دے دے دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اور آخرت کی بھی جو کچھ بھی اچھائی ہے۔ تو اس وقت کو ہم نے انشاءاللہ قیمتی جاننا ہے اور کوئی راز ضائع نہیں کرنی دعائیں کرنے کے لیے۔ اچھا کئی لوگ یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں اچھا وہ میں صبح کے اذکار بھی کرتا ہوں، شام کے اذکار بھی کرتا ہوں، وہ الگ عبادت ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ یعنی چھوڑنے کا مطلب یعنی کہ اذکار کرنے چھوڑ دیجیے، یعنی اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجیے۔ صبح کے اذکار اپنی جگہ پہ ہیں، شام کے اذکار اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ جتنی بھی اس طرح کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، کوئی ایک ہی مانگ لیا کرے، چلو زیادہ نہ مانگے۔ جب ویسے بندہ مانگنا شروع کرے نا، اللہ نے لذت اتنی رکھی ہوئی ہے، مٹھاس اتنی رکھی ہوئی، بندہ کہتا ہے ایک اور مانگ لوں، ایک اور مانگ لوں، ایک اور مانگ لوں، ایک اور مانگ لوں۔ تو دعائیں مانگتے چلے جائیے۔ رات میں اللہ مالک الملک نے ایک خاص وقت رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی بندے کی مصروفیت ہے تو ایک اور وقت اللہ مالک الملک نے دیا ہے، دوسری حدیث کے مطابق سحری کا وقت ہے، رات کا بالکل آخری وقت اور صبح کا بالکل پہلا وقت۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے یہاں پر اذان ہوتی ہے فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، جسے ہم عام طور پر تہجد کی اذان کہتے ہیں۔ تو تہجد کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک یہ 1 گھنٹے کا جو وقت ہے نا، یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اس میں نوافل بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، باقی عبادتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس وقت پر اگر انسان دعا کرے تو یہ بھی دعا کا ایک ایسا زبردست قسم کا قیمتی وقت ہے، اللہ مالک الملک ضرور قبول فرماتے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو بہت ہی برکت والا اور بہت بلند و بالا ہے، توجہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، ہمارا رب جو بہت ہی برکت والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آگے جو بات بیان ہو رہی ہے اس کے ساتھ بہت برکت ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے بہت بلند و بالا ہے، آگے جو بات ذکر ہونے لگی ہے، جو مسلمان اس کو اپنا لے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی، تو وہ ہمارا رب جو بڑی برکت والا بہت بلند ہے، وہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اچھا، ہم نے عام طور پر یہ سمجھا ہوا ہے تہجد جو ہے نا صبح کے وقت پڑھے نا زیادہ افضل ہے، میرے خیال میں آپ سب نے یہی سنا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ مالک الملک آتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تہجد پڑھنا، تہجد اس وقت افضل ہے جب آپ کے پاس ٹائم ہے، جب آپ سکون سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، وہ بڑا افضل وقت ہے، اس وقت اللہ مالک الملک سے ہمیں جو ہے نا وہ تہجد پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ دعا کا بڑا قیمتی وقت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو ٹائم بتایا نا دعا کا، وہ یہ والا تہجد والا بتایا ہے، جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، اللہ اکبر۔ اور ہماری حالت، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم گیمیں کھیل رہے ہیں، فلمیں ڈرامے، بغیرتی بے حیائی فضول کاموں کے اندر ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یقین جانیے ہم سوئے ہی رہے، میں کسی کو کیا کہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تو سوئے رہ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کوئی سوچا ہی نہیں، ہم نے کوئی منصوبہ بندی ہی ایسی نہیں کی کہ ہم کوئی الارم لگا لیں، کسی کو کہیں، کوئی فکر ہو ہمیں کہ ہم جو ہے نا وہ 3 بجے اٹھ جائیں یا 4 بجے اٹھ جائیں، اس وقت جو ہے میں نے دعا ضرور کرنی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے زندگی کے معاملات بڑے خراب ہیں، مجھے قبر کی بڑی فکر ہے، مجھے معاشر کے میدان کی سختیوں کی بڑی فکر ہے، میں نے اس وقت اٹھ کے دعا کرنی ہے۔ تھوڑے سے پیسے ہم نے خرچے ہوں نا، رات کے 2 بجے کی فلائٹ ہو ہماری، تو یقین جانیے مغرب کی نماز سے پہلے ایئرپورٹ پہ جا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا فکر ہوتا ہے ان کو، یہ پیسے ضائع نہ ہو جائیں، فلائٹ مس نہ ہو جائے، لوگ یہ کرتے ہیں، تو ہمارا اتنا قیمتی وقت ضائع ہو گیا، ہم نے ضائع کر دیا۔ ہمارا رب پکار رہا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کیا کیفیت ہوتی ہوگی ویسے فرشتوں کی وہاں پر کہ اللہ مالک الملک کے پاس فرشتے بھی ہیں اور اللہ مالک الملک اعلان کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے نا، اگر سپیکر پہ اعلان ہو رہا اور ہمارے کانوں کے اندر آواز پڑ رہی ہو اور ہم کسی کی آواز سنیں ہی نہ، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یہاں پر اذان ہوتی ہے تو نمازی اگر نہ آئیں تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے، یار نمازی آئے نہیں، لگتا ہے انہوں نے اذان ہی نہیں سنی۔ تو اسی طرح اللہ مالک الملک ہر روز فرما رہے ہیں وہ دعا کرنے والا ہے، تو ہم سارے سوئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہوں گے کہ ان میں سے کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی بات سن ہی نہیں رہا۔ تو فرمایا اللہ مالک الملک یہ ہر روز، یعنی ہر روز سحری کے وقت یہ اعلان فرما رہے ہیں کوئی دعا کرنے والا ہے اللہ کے لیے۔ گھروں میں جا کر منصوبہ بندی تیار کیجیے، آج آپ خود، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، جو بھی گھر کے اندر آپ کے افراد موجود ہیں، کچھ نہ کچھ ترتیب لگا لیجئے، کچھ نہ کچھ ترتیب لگا لیجئے۔ مجھے یاد آ گیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، عظیم محدث، یہ حدیث بھی وہی بیان کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ سوتے وقت نہ وطر پڑھ لیا کرو، تھکے تو ہوتے تھے سارا دن، مولوی لوگ ویسے ہی تھکے ہوتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے یہ بھی تھک جاتے ہیں۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبح جاگ نہیں آنی تمہیں، رات کو وطر پڑھ لیا کرو، تو یہ رات کو وطر پڑھ کے سو جایا کرتے تھے۔ پہلی عمر کے اندر ان کا یہی حساب رہا۔ بعد میں انہوں نے پھر ترتیب لگائی تھی، پوری رات ان کے اندر جو ہے نا وہ جاگتے رہتے تھے، پوری رات عبادت ہوتی تھی، کبھی خود کر رہے ہیں، کبھی بیٹا تھا یا بیٹی تھی وہ کرتی تھی، اور کبھی بیوی۔ انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوا تھا 2 گھنٹے، بھئی میں نفل پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا، دعائیں کروں گا، اب آگے والے 2 گھنٹے تمہارے، اس سے آگے والے 2 گھنٹے اس پہ۔ پوری رات گھر کے اندر عبادت ہوتی تھی، اور ہمارے گھروں کے اندر نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا، عبادت ہم نے کیا کرنی؟ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے اندر کسی قسم کا کوئی سلسلہ عبادت کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں میں ترتیب بنائیے، منصوبہ بندی بنائیے۔ میں اپنے بزرگوں کو نصیحت کروں گا، ہماری وہ بیٹیاں جن کو ہم نے بیاہ دیا ہوا ہے، دوسرے علاقوں میں ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کو نصیحت کیجیے
وہ اپنے گھروں کے اندر اگر سکون چاہتی ہیں، گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنائیں، گھروں کے اندر ترتیب بنائیں کہ رات کے وقت اٹھیں اور اس وقت اٹھ کر اللہ مالک الملک سے دعائیں کریں۔ کتنی ہماری بیٹیاں بیچاری اپنے گھروں کے اندر پریشان رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ سحری کے وقت اٹھے اور اللہ مالک الملک کہہ رہے ہوں مجھ سے مانگو تو صحیح نا، اور بندہ مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہوا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، کچھ بھی مانگ لے جو اس کو ضرورت ہے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ کتنی غلطیاں، کتنے گناہ کر چکا ہے انسان، ہے کوئی ایک مرتبہ کہنے والا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے، رب العالمین اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ سستی ہمارے اندر ہی ہے، ناکامی اور نامرادی کا شکار ہم خود ہوئے ہیں۔ ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے نا گمراہی کا گڑھا یا پریشانیوں والے معاملات، اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو خود ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا رب تو ہر روز اعلان کر رہا ہے، اللہ کے لیے بڑا قیمتی وقت ہے، پوری رات بڑی قیمتی ہے، اور اس کے بعد آگے رات کا جو آخری حصہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے اندر عبادت، اور اگر انسان ویسے دعا کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہی ہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے، آپ رکوع میں دعائیں کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے تو سجدے میں دعائیں کیا کرتے تھے، تشہد کے اندر بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، دعا ہی کرتے گئے فجر کی نماز تک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ تیری رضا کے ذریعے میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، اللہ تعالیٰ کہتے رہے یا اللہ تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، اے اللہ تیرے انتقام سے بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ کہیں مجھ سے انتقام نہ لے لینا میرے گناہوں کے اوپر۔ صبح تک ایک ہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے۔ کبھی اللہ سے اس انداز سے بھی مانگ کے دیکھیے تو صحیح، نہ بجائے اس کے کہ تعداد ہی پوری کرتے رہے، میں نے 3 مرتبہ پڑھ لی، بس ٹھیک ہے کام پورا ہو گیا، ٹوٹلی پورا کرتے رہنا ساری زندگی۔ تو یہ قیمتی وقت ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ سب کو ضرورت ہے، بلکہ ہمارے پورے معاشرے کو ضرورت ہے اللہ کے لیے۔ ان اوقات کو ضائع مت کیجیے، بڑی زندگی ہم نے ضائع کر دی ہے، آئندہ کے لیے ہم نے ضائع نہیں کرنا، قیمتی سمجھتے ہوئے اس کے اندر دعائیں کیجیے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اے اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی اچھائی اور آخرت کے اندر بھی ہر قسم کی اچھائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، جوان، بوڑھے کئی بیمار ہیں، کئی قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت میں وفات پا کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان ہمارے مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما، ہماری ان بہنوں کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔